مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو جن دو بنیادی باتوں کی طرف دعوت دی، ان میں پہلی بات اللہ رب العزت کو ایک جاننا اور ایک ماننا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ نے خود ساختہ طور پہ اس چیز کو اپنے ذہنوں میں سوار کر لیا تھا کہ اکیلا رب سارے کام نہیں کر سکتا، اکیلی ذات اتنے سارے کاموں کو کیسے دیکھ سکتی ہے۔ تو ان کی سوچ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ جو مجسمے نیک لوگوں کی شکل و صورت کے اوپر بنائے گئے ہیں، اللہ رب العزت کی مختلف طاقتیں ان کے اندر تقسیم کر دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ضرورت اسی امر کی تھی کہ اساس اور بنیاد کو صحیح طور پہ استوار کیا جاتا۔ جیسے وہ لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بیج ڈالنے کے لیے سب سے پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے زمین کو نرم نہیں کیا، اس میں ہل نہیں چلایا، اس کے اوپر محنت مشقت کر کے اس کو نرم نہیں کیا، تو آپ جتنا مرضی اچھے سے اچھا بیج اس کے اندر ڈال دیں، اس کے اوپر جتنی مرضی محنتیں کوششیں کر لیں، آپ کو وہ ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے بنسبت اس شخص کے کہ جس نے سب سے پہلے زمین کو نرم کیا ہے۔ تو چونکہ شرک کے ذریعے بھی انسان کا دل و دماغ تاریک ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے اور پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے، تو اب ضرورت اس امر کی تھی، اس بات کی تھی کہ توحید کی شمع روشن کر کے ان کے دلوں کو منور کیا جائے، پالش کیا جائے اور دین کے لیے نرم کیا جائے۔ اور دوسری بات جسے مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے وہ تھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، قبروں سے اٹھنا، میدان محشر میں جمع ہونا اور خالق کائنات، مالک کائنات کے سامنے عدالت میں پیش ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا۔ تو ابھی تک ہم نے بھی جتنی 30ویں پارے کی آخری صورتوں کی تفسیر پڑھی ہے یا مطالعہ کیا ہے، ان میں بنیادی یہی دو نقطے ہمیں نظر آئے ہیں۔ گزشتہ سورۃ العادیات، جس میں اللہ رب العزت نے گھوڑے کی مثال دے کے تو انسانوں کو عقل و شعور کی دعوت دی ہے۔ جیسے کسی عقل مند آدمی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ عقل و دانش کی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے پاگلوں سے یہ باتیں سیکھی ہیں، دیوانوں سے سیکھی ہیں۔ تو سائل نے بڑا تعجب کیا کہ محترم یہ کیسی بات ہے؟ میرے تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مجھے کسی فلاسفر کا نام بتائیں گے، اپنے کسی بڑے استاد کا نام بتائیں گے، کسی ادیب پروفیسر کا نام بتائیں گے، تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے پاگلوں، دیوانوں اور مجنون لوگوں سے عقل سیکھی ہے۔ یہ بات کوئی ہضم نہیں ہوئی اور سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ پاگلوں کو پاگل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر کام الٹا کرتے ہیں، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ جو کام پاگل کرتا ہے میں نے وہ کام نہیں کرنا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت بھی انسانوں کو مختلف چیزوں کی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ ان سے عقل پکڑ لو، ان سے عبرت حاصل کر لو، ان سے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا جو درس مل رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لو۔ تو سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی مثال دی، جانور کی مثال دی کہ دیکھیں وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، کتنا تابعدار ہے کہ وہ مالک جو حقیقی بھی مالک نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی جانور موجود ہے تو وہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، کیونکہ خالق تو اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔
ہر چیز کا حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ اگر میرے پاس کوئی جانور، کوئی پرندہ موجود ہے، میں اسے رزق دے رہا ہوں، تو وہ میں نہیں دے رہا، بلکہ میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عارضی مالک ہے، جس کے بارے میں گھوڑا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اس کی تابعداری اس حد تک ہے کہ وہ اسے جنگوں میں لے کے جاتا ہے تو پھر اسے پتہ ہے کہ شاید میں نے واپس بھی نہیں آنا، کہ شاید میں موت کی گھاٹ بھی اتار دیا جاؤں گا، لیکن پھر بھی اپنے مالک کے سامنے انکار نہیں کرتا۔ یہ کم وقت صرف انسان ہی ہے جو اپنے خالق و مالک کے پیغام کو فراموش کر دیتا ہے، اسے بھول جاتا ہے۔ اس کے سامنے بے شمار عبرت کی مثالیں، بے شمار نصیحت کے واقعات اس کے سامنے شب و روز ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار چیزوں کی طرف توجہ دلا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان اس کی طرف غور و فکر کرو تو تم سمجھ جاؤ گے کہ واقعی اس کائنات کا اور تمہارا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اور فرمایا کہ وہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، اے انسان اس سے نصیحت پکڑو اور اپنے خالق و مالک کے وفادار بن جاؤ۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہ یاد رکھو کہ ایک دن ہے جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیں گے۔ فَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ان دونوں صورتوں کا سورہ زلزال اور سورہ عادیات کا ایک بڑا گہرا ربط ہے، دونوں میں ہی عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے، اور دونوں میں اعمال کو ظاہر کرنے کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے اور ڈرایا ہے۔ لیکن دو طرح کے اعمال ظاہر ہوں گے، ایک جو ظاہری کر رہے ہیں ان کا بھی انحصار ہمارے باطن کے ساتھ ہے، چونکہ عمل میں دو چیزیں ہیں، ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن، یعنی اس کی روح، وہ اس کی جو ہے نیت ہے کہ یہ عمل کرتے وقت انسان کی نیت کیا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ انسان کے دل میں جو پوشیدہ راز، جو چھپی ہوئی نیتیں تھیں کہ نمازیں کس نیت سے پڑھ رہا تھا، روزے کس نیت سے رکھ رہا تھا، صدقہ و خیرات کس نیت سے کر رہا تھا، یا تعاون کس نیت سے کر رہا تھا، یا بار بار حج عمرے پہ کس نیت سے جا رہا تھا، کہ عید قربان پہ اتنے کثیر تعداد میں جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس کے دل میں جو ہے نیت کیا تھی۔ اگر تو نیت خالص تھی تو ذات یہ وقار پھر ایک کھجور کی گٹلی بھی انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اگر نیت خالص ہے، حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا کمال ایمان میرے صحابہ کا کہ جن کی بدولت آج یہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کو حاصل کر لے اور اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لے۔ اب ایک طرف تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال پیش کر رہے ہیں، کیونکہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے تاجروں میں ان کا نام موجود ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال سارا پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا نصف مال پیش کر دیا۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، گھر کو اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں اگر 10 مرلے کا بھی گھر ہو تو کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے، کنال کے اندر بھی گھر بنا ہو کہتے ہیں میرا تو چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹی سی جھونپڑی غریب خانہ ہے میرا۔ وہ صحابہ جو واقعی غریب الدیار تھے، جنہوں نے اس زندگی کو مسافر خانہ سمجھا ہے، جنہیں پتہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، بالآخر ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں بھی حساب دینا ہے، اور ہم میدان محشر میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر حساب لینا ہے۔ اس کے بعد کی زندگی ابد آباد کی ہمیشہ کی ہے۔ اگر اچھی زندگی گزاری ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا گیا تو پھر کامیابی و کامرانی ساری زندگی کا اطمینان اور سکون ہے، اور اگر بدقسمتی سے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیا گیا، الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا تو ذات ذوالجلال پھر ساری زندگی کی حسرت اور افسوس ہے۔ اب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، 2-4 دفعہ نظر لگائی دیکھا کہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن دل میں تڑپ کیا ہے، محبوب پیغمبر کا فرمان ہے کہ کچھ دو، جنت کی قیمت ادا کرو، جنت حاصل کر لو اور جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، مدینے میں آوازیں لگا رہے ہیں، بھئی ہے کوئی جس کو مزدور کی ضرورت ہو؟ ابو عقیل انصاری مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے،
ایک یہودی نے کہا یار ضرورت تو نہیں ہے، لیکن تم مجھے ضرورت مند لگ رہے ہو، تم مجھے حاجت مند لگ رہے ہو، اچھا میرے باغ میں تھوڑی سی محنت مزدوری کرو تو صبح تمہیں میں اس کی اجرت دے دوں گا۔ اب ساری رات اس یہودی کے باغ کے اندر جو ہے محنت کی، صفائی ستھرائی کی، پانی لگایا، صبح چند کھجوریں ملی، اسے اپنا پیٹ نہیں بھرا، اپنے اہل خانہ کے لیے اس کو جو ہے استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اپنے محبوب پیغمبر کو بتا دیا کرتے تھے کہ صحابہ کی نیتیں کیسی ہیں اور منافقین کی نیتیں کیسی ہیں، کہ لوگ کس نیت سے عمل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کھجوریں پکڑی اور اس سارے سامان کے اوپر بکھیر دی۔ صحابہ نے بڑی حیرانی اور تعجب سے کہا اور اس چیز کو بڑا کم تر جانا، کہا کہ ایک طرف لوگ اپنے گھر کا پورا سامان دے رہے ہیں، ایک طرف نصف مال پیش کر رہے ہیں، اور یہ ابو عقیل انصاری چند کھجوریں لے کے آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر بکھیر دیا ہے، تو شاید اسے کیا ملے گا؟ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تو اپنی کل کائنات پیش کر دی ہے۔ فرمایا ابو عقیل انصاری کی اس نیت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اللہ نے تم سب کے مال کو قبول کر لیا ہے۔